السلام علیکم گریڈ 9th ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن بیٹا. بیٹا دن ہے بدھ اور ڈیٹ ہے 26/8/2020. بیٹا ہماری ریویژن سٹارٹ ہو چکی ہے. آج ہم نعت کی ریویژن کریں گے بیٹا. آئی ہوپ کل آپ نے حمد کی جو ریویژن کی تھی اسے ریوائز کیا ہوگا، اور جن بچوں کا کام بیٹا رہ گیا ہوگا انہوں نے اپنا ورک کمپلیٹ کر لیا ہوگا. تو بیٹا آج میں اس کے جو شاعر ہیں نعت کے وہ امیر منائی ہیں. اور سب سے پہلے بیٹا نعت کس کی تعریف میں لکھی جاتی ہے؟ کون سی نظم ہے؟ جی بیٹا نعت وہ نظم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے. اور امیر منائی بیٹا اس کے شاعر ہیں جو لکھنؤ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے بیٹا، 1832 میں یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ منائی لکھتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ نے اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات و صفات کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے جذبات بیٹا اجاگر کیے ہیں. تو بیٹا اس نعت میں امیر جو منائی ہے فرماتے ہیں کہ بہار کی ہوا میں مدینے کی پھولوں کی خوشبو ہے، کیونکہ یہ مدینے سے آتی ہے. یعنی کہ شاعر کا کہتے ہیں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ مدینے سے آ رہی ہے. طوطی اور بلبل بھی زبان حال سے توصیف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں. تو بیٹا ادھر امیر منائی نے اپنی ایک آرزو کا اظہار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میری یہی آرزو ہے کہ میرا جینا اور مرنا چوکھٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو جائے. اگر نگاہ عشق سے دیکھا جائے تو یہ ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی دکھائی دیتی ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنی اس آنکھ کا استعمال کریں نگاہ عشق کا تو ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات دکھائی دیتی ہے. میری اصل عزت اسی میں ہے کہ میں مر کے مدینے کی مٹی بن جاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا مشاہدہ مکان اور لا مکان ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بے عیب اور ہر نقص سے بیٹا پاک ہے، جیسا کہ بے داغ گل لالا یا بے خار گلاب ہو، یعنی کہ کانٹوں سے بغیر پھول. جی بیٹا جیسا کہ شاعر نے بتایا کہ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے، یعنی کہ رحمت للعالمین ہے، اور آپ کو بیٹا ایک گلاب سے تشبیہ دی ہے، یعنی ایسا پھول جو بے خار ہو. بے خار یعنی کانٹوں کے بغیر ہو. تو گریڈ 9th آپ کو اس نظم میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صفات کے مختلف پہلوؤں سے بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جس کی پیروی کر کر بیٹا ہم دنیا میں کیا آخرت میں بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں. بیٹا جی گریڈ 9th آئی ہوپ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب بیٹا آپ نے کرنا کیا ہے گریڈ 9th؟ آپ نے نعت کی اچھے سے پہلے تو ریڈنگ کرنی ہے. جی بیٹا جو بچے کر چکے ہیں ان کی تو دہرائی ہوگی میرا بیٹا، اور جن کا بیٹا یہ کام مسنگ ہے وہ پہلے اس کی ریویژن کریں گے اور آپ کو اس کی تشریح اچھے سے سمجھ آ جائے گی. میرا بیٹا آپ نے رائٹ بھی کی ہوئی ہے، اس کو ایک دفعہ تشریح کو ریکال کر لیں تاکہ میرا بیٹا آپ کو اچھے سے میمورائز ہو جائے. جی گریڈ 9 نعت کی ریڈنگ کرنے کے میرے بعد بیٹا یہاں پر آپ کو مختصر سوالات کے جوابات ہیں میرا بیٹا، ان کو ایک دفعہ ریکال کر لیجئے گا. بیٹا ردیف کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ لفظ یا وہ الفاظ جو اس نظم کے آخر میں بار بار آئے اور وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ردیف. اور جو قافیہ ہوتے ہیں وہ بیٹا ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ نے کرنا کیا ہے میرا بیٹا؟ یہ کوشچن نمبر 4 ہے، نعت کا مرکزی خیال تحریر کریں. تو بیٹا گریڈ 9 آپ نے ایک پیج لینا ہے، اس میں اپنا نیم ڈیٹ اینڈ ڈے رائٹ کرنے کے بعد مارجن لائن لگانے کے بعد میرا بیٹا نیٹ رائٹنگ میں اس کا مرکزی خیال رائٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہے لالا کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے. تو بیٹا کوشچن نمبر 5 یہ بیٹا میں آپ کو ایک ٹاسک دے رہی ہوں جو آپ نے کرنا ہے، یا اس کا بھی آنسر آپ نے بیٹا پیج پہ رائٹ کرنا ہے، اور رائٹ کرنے کے بعد میرا بیٹا یہ ورک مجھے سینڈ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے گریڈ 9 تاکہ بیٹا آپ کے میں اچھے ریمارکس دے سکوں. سب سے پہلے تو آپ نے
تشریح کو پہلے اچھی طرح دہرانا ہے، تشریح کے بعد ساری ایکسرسائز پر نظر ثانی کرنے کے بعد یہ میں آپ کو کوشچن نمبر 4 یعنی کہ نعت کا مرکزی خیال اور کوشچن نمبر 5 لالا کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے، بیٹا یہ 2 کوشچن میں آپ کو دے رہی ہوں، ان کا آنسر رائٹ کر کے میرا بیٹا آپ نے مجھے پک لازمی سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے گریڈ 9؟ اپنا خیال رکھیں میرا بیٹا، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔